اللہ کی یاد میں ہر وقت رہنا اس لیے افضل ہے کہ بندہ کئی مرتبہ بھائیوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، اپنے اعزاء و اقارب کے سامنے تو حالت ایمان میں رہتا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم کا ایک داعیہ پیدا کیا ہوا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے، یہ بھی رحمت ہے، گناہ کرنے سے ہچکچاتا ہے. لیکن اللہ کی یاد اور ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ حضرت ثوبان کی ہے جو حدیث ہے اس کی وعید میں نہ آ جائے کہ لوگوں کے سامنے تو حاجی، نمازی، علامہ، مولوی اور بڑا بڑا نیک، اور گھر داخل ہوا، بیوی بچوں کو کمروں سے نکال دیا، موبائل کھل گیا، شیطان ہاتھ میں آ گیا، بے حیا عورتیں سامنے آ گئیں، غیر محرموں کے چہرے آ گئے، اخلاق باختہ ویڈیوز آ گئیں. یہ لوگوں کے سامنے تو حاجی اور نمازی تھا، نیک اور ولی اللہ تھا. گھر میں داخل ہوا، اس نے سوچ لیا اب میرا رب مجھے دیکھ نہیں رہا. ایسے ایسے اسلاف کے اندر ہیرے گزرے ہیں جو اللہ سے کہا کرتے تھے اللہ ہمیں وہ جگہ بتلا دے جہاں ہم تیری عبادت کریں تو ہمیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو. حتیٰ کہ ایک محدث ہیں توسی، انہوں نے یہ تک کہہ دیا میرا دل کرتا ہے میں اللہ کی ایسی عبادت کروں کہ یہ جو کرامن کاتبین بھی ہیں اس وقت میرے ساتھ نہ ہو. ڈیوٹی تو ان کی اللہ نے لگائی ہے اعمال کو نوٹ کرنے کی، لیکن یہ اخلاص ہے. اور تیرا میرا اخلاص کیا ہے؟ جب تنہائی میں گئے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ نماز بھی پڑھی، ذکر بھی کیے، صبح سے لے کے رات تک 5 نمازیں بھی مسجد میں پڑھی. لیکن یہ جو فتنہ آج کل موبائل اور انٹرنیٹ کا گھر گئے، پھر غیر محرم عورت کو دیکھ رہے ہیں، غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ وہ لوگ ہیں کل قیامت کے دن جن کی نیکیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوں گی. یہ مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، احد پہاڑ سے بھی زیادہ نیکیاں، نیکیوں کے پہاڑ تمکنت اور وقار سے چلتے ہوئے، دائیں دیکھ رہے ہیں نیکیاں، بائیں دیکھ رہے ہیں نیکیاں، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آ رہے ہیں. ان کو تولا جائے، ایک پہاڑ تل رہا ہے وزن 0، دوسرا پہاڑ تل رہا ہے وزن 0. ساری نیکیاں جو پہاڑ کے پہاڑ ہیں پلڑے میں ڈال دی گئی ہیں، دوسری طرف ایک تنکا ڈالا گیا، تنکا بھاری ہو گیا. ایسی نیکیاں جن کا وزن تنکوں سے بھی ہلکا ہو جائے گا، اس کی صرف ایک وجہ ہوگی کہ یہ لوگ حقیقی معنوں میں اللہ کی یاد سے غافل تھے. جب کبھی تنہائی میں موقع ملتا تھا اللہ کی نافرمانی کر دیا کرتے تھے. حقیقی مومن، حقیقی ولی اللہ وہی ہے جو تنہائی میں اللہ کی حدوں کو قائم کرے، جو تنہائی میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اسی لیے محدثین اور مفسرین نے اس بات کو لکھ دیا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ ریاکاری سے بچ جائے، اور اس کے اندر اس کو شیطان، یہ ریاکاری کا وسوسہ بھی شیطان ڈالتا ہے کئی مرتبہ، لیکن اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اپنی جائزہ بھی لینا چاہیے. جس بندے کو یہ وہم اور وسوسہ لاحق ہو جائے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور میں نماز لمبی کر دیتا ہوں فلاں حاجی صاحب کو دیکھ کے، فلاں نمازی کو دیکھ کے، یہ وسوسہ کئی مرتبہ اصل ہوتا ہے اور کئی مرتبہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. جب شیطان کی طرف سے ہوگا تو اس کی ایک نشانی وہ بھی محدثین نے بیان کر دی، وہ عبادت سے دل اچاٹ کرتا ہے شیطان. اور اگر اصل وسوسہ ہے تو عبادت سے دل اچاٹ نہیں ہوگا، عبادت سے دل عبادت جاری رکھے گا، لیکن وہم آئے گا یار سجدہ لمبا ہو گیا تھا، یار نماز میں کئی لوگوں کی وجہ سے تو نہیں پڑھا. جب یہ وسوسہ آئے اصلی حقیقی وہم ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ بڑا آسان علاج. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں تنہائی کے عالم میں جب آپ کے بیوی بچے بھی سو جائیں، آپ وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں. اس نماز کا گواہ کرامن کاتبین اور رب کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسان کے اندر جو ریاکاری کے ابھرتے ہوئے جو بھی جذبات ہوتے ہیں یا ریاکاری میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ان اندیشوں سے پاک کر دیتا ہے اور اس کی عبادت خالص ہو جاتی ہے. کتنا آسان کلی ہے.